بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس آپ کے محبوب کی فقط ایک تصویر ہے، چاہے یہ تصویر موبائل فون میں ہے یا پھر آپ کے پاس اس کا پرنٹ موجود ہے، تو آپ نے اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر جائز نیت کے ساتھ اور محبوب کو اپنے نکاح کی چاہت میں مبتلا کرنے کے لیے محبت کا یہ حتمی مقاتل وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے پر چند منٹ لگتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کے محبوب کی سانسیں آپ کی محبت میں رک جاتی ہیں اور آپ کا محبوب اس طرح سے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ جب مجھے سانس آتی ہے تو فقط ایک ہی شخص یاد آتا ہے جس کے ساتھ مجھے جلد از جلد نکاح کر لینا چاہیے، جس کے ساتھ مجھے جلد از جلد رابطہ کر لینا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ اس قدر شدید وظیفہ ہے کہ جب صرف ایک دفعہ اس وظیفہ کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اسی وقت محبوب تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفہ کو طریقہ کار کے مطابق فقط 3 دن کے لیے پڑھ لیں تو محبوب ان 3 دنوں میں تڑپنا شروع ہوتا ہے اور محبت کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے اس کی یہ تڑپ اس کی پوری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اسی لیے اس وظیفہ کا نام بھی محبت کا حتمی مقاتل وظیفہ ہے، یعنی محبوب کی آخری سانس تو آ سکتی ہے لیکن آپ کی محبت اس کے دل میں سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے نیچے یا پھر میسیجز پہ رابطہ کر کے یہ بات کہنے والے بہن بھائی کہ ہمارے محبوب نے ہمیں بلاک کر دیا ہے، پہلے ہم سے محبت سے پیش آتا تھا لیکن اب ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ان بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کو لازمی آزمائیں۔ وہ شخص چاہے آپ سے جتنا دور ہے، اس نے آپ کو بلاک کر رکھا ہے، آپ سے نفرت کر رہا ہے، اس وظیفہ کے کر لینے کے بعد اس کی مجبوری بن جائے گی کہ اس نے آپ سے محبت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے آپ کا غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ فقط نہا لیں، خود کو صاف کر لیں اور پاک صاف کپڑے پہن لیں۔ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ 3 دن جو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا، ویسے بھی جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی آپ نے غیبت سے بھی بالکل پرہیز کرنی ہے، ورنہ اس وظیفہ کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھا جائے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو آپ خاموشی والی جگہ پہ جا کے بیٹھیں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ نے غسل کر لینا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، خاموشی والی جگہ پہ آپ تشریف لے گئے۔ اب آپ نے محبوب کی تصویر کو، چاہے وہ موبائل فون میں ہے یا اس کا پرنٹ ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تصویر کو تھوڑی دیر آپ نے دیکھنا ہے اور یہ تصور بنانا ہے کہ محبوب آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی آپ نے یہی تصور رکھنا ہے کہ محبوب آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور جب تک آپ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک آپ سے دور نہیں ہوگا، تب تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ان تصورات کے ساتھ اور ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ آپ نے اس وظیفہ کو فقط جائز مقصد کے لیے، نکاح کے مقصد کے لیے، شادی کے مقصد کے لیے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لمبی سانس لے کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس کو روکنا ہے، اور اس رکی ہوئی سانس کے ساتھ آپ نے فقط 3 مرتبہ اس وظیفہ کو دہرانا ہے۔ یا ودودو یا رحیمو، یا ودودو یا رحیمو، یا ودودو یا رحیمو، یعنی اس وظیفہ کو آپ دل ہی دل میں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو زبان کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کی سانس باہر نکل جائے گی، جو کہ اس وظیفہ کو خراب کر دے گی۔ وظیفہ پڑھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ سانس باہر نکالیں۔ 3 مرتبہ ان پاک ناموں کو پڑھتے ہوئے جب آپ کی سانس رکی رہے گی، آپ کے دل کی دھڑکن آپ کی سانس کے ساتھ ملے گی، تو نہ صرف یہ کہ آپ کا تصور بڑھے گا بلکہ محبوب کے اوپر اس وظیفہ کے اثرات بھی بڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد
अब जब आपने साँस निकालनी है तो इसको वैसे नहीं निकालना, बल्कि इसको फूँक की सूरत में एक साथ महबूब की तस्वीर के ऊपर आपने फूँक मार देनी है। इस वज़ीफ़ा को इस तरह फ़क़त 3 मरतबा आपने पढ़ना है और इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने इस वज़ीफ़ा को 3 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 3 दिनों के अंदर आपका महबूब ऐसे तड़पेगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।